بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون ما یأتیہم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم یلعبون لاہیة قلوبهم وأسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 17ویں سپارے میں سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج دو صورتیں ہیں۔ سورۃ الانبیاء کی 112 آیات اور 7 رکوع ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں 17 انبیاء علیہ السلام کے تذکرے ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں قیامت اور توحید پر دلائل دیے گئے ہیں، یعنی قیامت کے قائم ہونے پر اور اللہ کی وحدانیت اور توحید پر دلائل دیے گئے، اور دوسرے حصے میں حضرات انبیاء علیہ السلام کا مبارک کردار ذکر کیا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جب مشکل پیش آتی تو اس مشکل میں ان کا کیا کردار ہوتا تھا، مشکل میں کیسے اور کس کو پکارتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام مشکل میں اللہ ہی کو پکارتے تھے، کس تضرع اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ وہ اللہ کو پکارتے تھے۔ تو دوسرے حصے میں انبیاء علیہ السلام کا یہ کردار ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کا حساب کا وقت قریب ہو گیا، وقت آ چکا حساب کا، یعنی قیامت کا وقت آ چکا۔ اور اسی طرح سے جیسے ہی جس شخص کی موت واقع ہوتی ہے تو من مات فقد وقعت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت واقع ہو ہی گئی ہے گویا کہ، تو اس کے حساب و کتاب کا سلسلہ اور قبر کے اندر اس کے ساتھ راحت یا اس کے ساتھ عذاب کے سلسلوں کا شروع ہو جانا، یہ بھی ایک یقینی امر ہے۔ فرمایا ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، جب بھی کوئی نئی بات یا نئی نصیحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آتے ہیں تو یہ لوگ بڑی توجہ سے اس نصیحت کو تو سنتے ہیں، لیکن وہ توجہ سے سننے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کوئی اعتراض نکالنا، نبی کی بات کو ٹھکرانا، تکذیب کے لیے، جھٹلانے کے لیے راستے نکالنا۔ وہم یلعبون، اور وہ کھیل تماشا کرتے ہیں، اور ان کے دل غافل ہیں اور چپکے سے سرگوشیاں کرتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ انسان آپ ہی کی طرح کا تو ہے، یہ رسول یہ ایک انسان ہے۔ افتاتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم اس سحر کے پیچھے چلو گے، اس جادو کے پیچھے چلو گے؟ تو اس قسم کے اعتراضات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی کرتے، اور پھر فرمایا قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وہو السمیع العلیم، پروردگار ہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جو ظاہر اور باطن تمام باتوں کو جانتا ہے، اور وہ سننے والا اور وہ خوب جاننے والا ہے۔ کبھی یہ کہتے کہ نہیں یہ تو شاعر ہے، یہ تو دیوانہ اور مجنون ہے، تو کہا کہ اگر دیوانہ اور مجنون ہے ایسا کلام تم لے کر آؤ، فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، کبھی یہ سوال کرتے کہ جس طرح سے گزشتہ انبیاء نے مثالیں دکھائی ہیں اس طرح سے آپ بھی دکھائیں۔ تو یہ تذکرے کرنے کے بعد پھر فرمایا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کتنی قوموں کو تکذیب کی وجہ سے، انبیاء کو جھٹلانے کی وجہ سے ہم نے تباہ اور برباد کیا اور ہلاک کیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، اور جب بھی عذاب آتے تھے تو عذاب آنے کے بعد، عذاب دیکھنے کے بعد ان کا رویہ، قوم کا رد عمل یہ ہوتا تھا، یہی کہتے تھے کہ یا ویلنا انا کننا ظالمین، اے ہمارے پروردگار ہم نے ظلم کیا۔ فما زالت تلک دعواہم، مسلسل یہ باتیں کرتے رہتے تھے،
یہاں تک کہ اللہ پاک کی طرف سے تباہی کا فیصلہ ہو جاتا اور ان کا نام ہی مٹ جایا کرتا تھا۔ فرمایا یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اتنا بڑا آسمان اور زمینیں جو اللہ نے پیدا فرمائی ہیں یہ بیکار نہیں پیدا فرمائی، ان سب کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو پہچانو، اور اللہ ہمیشہ حق کو غالب کرے گا، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اہل ایمان کو بھی اللہ پاک غالب کرے گا۔ پھر توحید کے دلائل ذکر فرمائے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین آسمان کے درمیان میں کوئی اور معبود ہوتے، اللہ کے سوا کوئی اور ہوتا تو زمین آسمان کا نظام درم برم ہو جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، یہ دلائل ہیں اللہ پاک بلند و بالا ہے، وہ شرک سے پاک ہے، شراکت داری سے پاک ہے، اور وہ رب عرش ہے، عرش عظیم کا مالک ہے، لہٰذا اس کے معبود ہونے کی ایک بڑی دلیل کہ وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ نمبر 2، لا یسأل عما یفعل، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، معبود وہی ہوتا ہے جس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ یہ تو نے کیوں کیا ہے۔ وہم یسألون، اور یہ سب کے سب تو پوچھے جائیں گے، ان سب سے تو سوال ہوگا، اور جس سے سوال کیا جاتا ہے، جس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ جرم کیوں کیا، آپ نے یہ عمل کیوں کیا ہے، اس کی حکمت جانی جاتی ہے، وہ تو معبود نہیں ہوتا۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ قل ہاتوا برہانکم، اگر اللہ کے سوا اوروں کو معبود بناتے ہو تو لاؤ دلیل، کوئی دلیل لے کے آؤ۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہی میری دعوت ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی پیغام ہے، اور تم اعراض ہی کرتے ہو۔ اور پھر ارشاد فرمایا، ہر نبی کو ہم نے وحی کی ہے اور ہر نبی کو ہم نے یہ مضمون دیا ہے، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میں ہی رب ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے اور میری ہی بندگی کرو۔ اور یہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی، اولاد ٹھہرا لی، اللہ پاک ان تمام سلسلوں سے پاک ہے۔ ملائکہ بھی اللہ کے مقرب بندے ہیں، عزیر علیہ السلام بھی اللہ کے مقرب ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے مقرب ہیں۔ وہم من خشیتہ مشفقون، اور یہ سب کے سب ملائکہ اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت کے سامنے ہمیشہ دست ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہیں۔ اور اللہ پاک وہ ذات ہے، یعلم ما بین ایدیہم، جو آگے کے حالات کو بھی جانتا ہے، پیچھے کے حالات کو بھی جانتا ہے، ماضی، حال، استقبال، سب کے حالات سے وہ آگاہ ہے۔ تو رب تو وہ ہوتا ہے جو تمام حالات سے آگاہ ہو۔ پھر مزید دلائل دیے، وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، جو اللہ کے سوا الہ ہونے کا دعویٰ کرے گا اس کے لیے جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر الہ اللہ ہی ہے، معبود اللہ ہی ہے، اس پر دلائل دیے، کہا آسمان و زمین کو نہیں دیکھتے ہو؟ آسمان بند تھا، اللہ نے آسمان سے بارشیں برسائیں، زمین بند تھی، اللہ نے زمین کو سبزہ اگانے کی صلاحیت عطا کی، اور پہاڑوں کو پیدا فرمایا، اور آسمان کو چھت بنایا، آسمان اور زمینوں کے اندر راستوں کو پیدا فرمایا، اور آسمانوں کو اور اللہ نے دن اور رات کو اور سورج اور چاند کو بنایا، اور ہر جاندار کو اللہ پاک نے پیدا کیا، اور سب کے لیے موت کے اللہ پاک نے وقت مقرر کیے ہیں۔ یہ سارے کام اور یہ سارے اعمال اور یہ سارے کارنامے اور صنعت جس ذات کی ہے وہی رب ہے، وہی الہ، وہی معبود ہے۔ احد الذی یذکر آلہتکم وہم بذکر الرحمن ہم کافرون، اور کافر باہمی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنتے مذاق اڑاتے اور یوں کہتے یہ تمہارے الہہ کو برا بھلا کہتا ہے، اور یہ لوگ رب کی ربوبیت سے، رحمان کی ربوبیت سے انکار کرنے والے ہیں۔ پھر دلائل سمجھائے، قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، دن رات اللہ پاک کے عذابوں سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ اگر اللہ پاک کوئی عذاب کا فیصلہ کر لے تو کیا جن کو تم پکارتے ہو اور جن کو تم معبود سمجھتے ہو، اعتماد تمہارا مال پر ہے، اقتدار پر ہے، خواہشات پر ہے، اپنے علم پر ہے، جس کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے، کیا اللہ کے عذاب سے وہ تمہیں روک سکتا ہے؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہم ترازو کو قائم کریں گے۔ جن جن لوگوں نے اپنے پروردگار کو چھوڑ کر غیروں سے اپنا تعلق قائم کیا اور غیروں کو معبود کا درجہ دیا، ان سب کے لیے حساب کا دن آنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اب دوسرا حصہ ہے جس میں حضرات انبیاء علیہ السلام کا کردار ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، موسیٰ اور ہارون کو بھی ہم نے حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والے معجزے اور کتاب عطا فرمائی اور نصیحت کی باتیں ان کو دی۔ الذین یخشون ربہم بالغیب،
اور یہ نصیحت کی باتیں کس کے لیے ہیں؟ جو اللہ پاک سے ڈرتے ہیں، بن دیکھے اللہ پاک سے ڈرتے ہیں، قیامت کا ڈر رکھتے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں، ان کی اتباع کرنے والے بھی کچھ لوگ ایسے جو اللہ کا ڈر رکھنے والے تھے۔ تو فرمایا یہ قرآن مجید بابرکت کلام اللہ نے اتارا ہے تاکہ اس سے تم نصیحت حاصل کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کس طرح سے انہوں نے اس ماحول کے اندر اللہ کی توحید اور وحدانیت کی بات کی ہے کہ جب سارا کا سارا ماحول کفر والا ہے، شرک والا ماحول ہے، جس گھر کے اندر آنکھ کھولی ہے اس گھر کے اندر بھی شرک ہے، باپ بھی مشرک اور کفر پر ہے، اور باپ کو بھی بہت بہترین اور احسن انداز سے سمجھایا، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا تم نے مورتیاں بنائی رکھی ہیں اور ان مورتیوں کے تم پیچھے پڑے ہوئے ہو اور ان کو تم پوجتے ہو۔ تو کہنے لگے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے پایا ہے، اس لیے ہم اسی طرح سے کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کے دلائل دیے، کہا بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، یہ تمہارا رب نہیں ہے، تمہارا معبود وہ رب ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں، اور اللہ کی قسم ان تمہارے بتوں کو میں توڑوں گا۔ چنانچہ ایک دن سب کے سب جب میلے میں گئے اور پیچھے ان کا عبادت خانہ خالی تھا، ابراہیم علیہ السلام داخل ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ دیا اور سب کو کاٹ کر رکھ دیا، اور جب واپس آئے تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے کہنے لگے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا، آپ نے یہ کیا ہے، آپ نے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ان سے پوچھو اگر بولتے ہیں تو۔ یہی مقصد تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ وہ ان کی طرف رجوع کرے، لیکن وہ کہنے لگے اے ابراہیم تو جانتا یہ تو نہیں بولتے، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، یہ تو نہیں بولتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب نہیں بولتے افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، نہ تمہارے نفع کے مالک، نہ تمہارے نقصان کے مالک، نہ اپنی ذات سے کوئی نقصان دور کر سکتے ہیں، نہ اپنی جان بچا سکتے ہیں، تو تمہاری کیا جان بچائیں گے؟ کیوں اللہ کو چھوڑ کر تم ایسے کرتے ہو؟ بہرحال جب انسان دلائل سے عاجز آ جاتا ہے تو لڑائی پر اتر آتا ہے، سب کے سب لڑائی پر اتر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑی آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا، براہ راست اللہ پاک کی مدد آئی، اور اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، آئے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر، ایسی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ ابراہیم کو اذیت ہو۔ تو اللہ پاک نے اس آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا اور سلامتی والا فرمایا۔ اس قصے سے، واقعے سے کیا سمجھایا کہ انبیاء علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ حالات ناموافق تھے لیکن انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا، ضروریات دین میں کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا جاتا، اور ایسے بھی حالات آگے کہ جان خطرے میں پڑ گئی لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے اس پیغام کو لوگوں کے سامنے رکھا، اور جب یہ ایسا کیا تو پھر اللہ پاک کی طرف سے براہ راست مدد آئی، اور براہ راست ایک مدد کی شکل یہ کہ وہ جو ساری کی ساری تباہی اور ہلاکت اور موت کے اسباب لوگوں نے بنائے تھے، اللہ پاک نے انہی اسباب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو زندہ رکھا، اور نہ صرف زندہ رکھا بلکہ سکون سے رکھا۔ اور پھر فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، ابراہیم کو اس انعام میں اللہ پاک نے اسحاق علیہ السلام بیٹا عطا فرمایا، یعقوب علیہ السلام پوتا عطا فرمائے، اور ان سب کو اللہ نے انبیاء بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ان سب کو ہم نے رہبر، رہنما، پیشوا بنایا ہے، اور ان کی طرف، ہماری طرف سے جو وحی گئی تھی وہ کیا تھی؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، نیکی کی بات، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور وہ ہمیشہ ہمارے سامنے ہی جھکے ہوئے تھے، اللہ ہی کے سامنے جھکنے والے تھے۔ اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کہ اللہ پاک نے ان کو نجات دی اس بدبخت قوم سے جو گناہ کے اندر مبتلا، فحاشی اور عریانی میں مبتلا تھے۔ اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات دی، اور اس قوم کو اللہ پاک نے تباہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا پھر تذکرہ آیا کہ نوح علیہ السلام نے بھی مشکل میں اپنے پروردگار کو پکارا، وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے نوح کی پکار کو سنا، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو ہم نے بڑے عذاب سے نجات دی، اور ہم نے ان کی مدد کی، اور ان کی قوم کو جو نہ ماننے والے تھے اللہ پاک نے ان کو غرق کر دیا۔
दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा आया, सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा कि अल्लाह पाक ने इनको कितना इक़्तिदार और इख्तियार अता फ़रमाया था और कितने बड़े बड़े मुअजिज़ात अता फ़रमाए थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहे का नरम होना, सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने हवाओं को मुसख्खर किया, लेकिन फरमाया ये सब के सब अल्लाह के हुक्मों के पाबंद थे। ये हमेशा मुश्किल में अल्लाह ही की तरफ रुजू करने वाले थे। बार बार कहा वकुन्ना बिकुल्लि शैइन आलिमीन, हम इनकी तमाम ज़िंदगियों को जानते हैं। वकुन्ना लहुम हाफिज़ीन, और शयातीन इनके लिए काम करने वाले थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उन शैतानों को हमने जकड़ा हुआ था सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए। अय्यूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा सुन लो कि उन्होंने मुश्किल में किसको पुकारा है, यूँ पुकारा अन्नी मस्सनिय ज़ुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। जब बीमारी उनको इस हद तक ले आई कि लागिर और कमज़ोर हो गए तो फिर यूँ पुकारा, ए मेरे परवरदिगार मुझे सख्त तकलीफ़ ने छुआ है और तू बड़ा मेहरबान है। फस्तजबना लहू, अल्लाह पाक ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की इस पुकार को सुना और अल्लाह पाक ने उनसे उस तकलीफ़ को दूर फरमाया और अल्लाह पाक ने औलाद भी दोबारा अता फरमाई। जो माल उनसे चला गया था अल्लाह पाक ने वो सब दोबारा अता फरमाया। इस्माईल अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, ज़ुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम, सब का तज़किरा करके कहा कुल्लुम मिनस साबिरीन, ये सब बड़े सब्र करने वाले लोग थे। इस दुनिया में मसाइब पर, दीन की वजह से मसाइब आते हैं, दीन पर अमल करने की वजह से परेशानियाँ आती हैं, लेकिन इन अम्बिया ने सब्र किया और इनके किरदार में तुम्हारे लिए सबक है। और सब को हमने अपनी रहमत खासा में हिस्सा अता फरमाया है। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का तज़किरा सुनिए कि जब वो चले गए और मछली के पेट में पहुंच गए, फनादा फि ज़ुलुमात, उस तन्हाई में उन्होंने किसको पुकारा था? अल्लाह ही को पुकारा है। और यूँ कहने लगे ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस दुआ में 3 बातें हैं। पहली बात, अल्लाह पाक के रब होने का, अल्लाह की उलूहियत का इकरार है। ला इलाहा इल्ला अंत, अल्लाह कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई मेरी बिगड़ी बनाने वाला नहीं। मछली के पेट में पहुंच गया हूँ, यहाँ से निजात देने वाला कोई नहीं है सवाए तेरे। तू ही मेरा माबूद है, मेरा मसजूद है, मेरा मतलूब है, मेरा मकसूद तू ही है। दूसरी बात, सुबहानक, अल्लाह तू हर ऐब से पाक है, तो हर नुक्स से पाक है, तो हर कमज़ोरी से पाक है कि मैं जो यहाँ पहुँचा हूँ मछली के पेट में, तेरा कसूर नहीं है। तीसरी बात, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अपने जुल्म का, अपने कसूर का एतराफ़। तो जब आयत करीमा इन 3 बातों को मद्देनज़र रखते हुए पढ़ी जाए, अल्लाह पाक की रुबूबियत का इकरार और अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह और तक़दीस को बयान करके और फिर अपने जुर्म का इकरार करके जब इंसान इस आयत करीमा को पढ़ता है तो इसमें ज़रूर जान और ताकत है कि अल्लाह तबारक व तआला परेशानी को दूर करता है। फरमाया फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम, हमने यूनुस की पुकार को सुना और उसको हमने गम से निजात दी और इसी तरह से हम ईमान वालों को निजात देते रहेंगे। यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ ख़ास है? आपने फरमाया नहीं, आपने ये नहीं पढ़ा कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, अल्लाह पाक ईमान वालों को इसी तरह से निजात देता रहेगा। अल्लाह ने फरमाया हम निजात देते रहेंगे इन्हीं कलिमात के ज़रिए से, लेकिन पढ़ने के अंदर जान हो, दम हो, खुशू खुजू हो, अल्लाह की तरफ रुजू करके पढ़ा जाए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ, उन्होंने अल्लाह पाक से औलाद मांगी मुश्किल में, और जब बुढ़ापे में पहुँचे तो यूँ कहा रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन, ऐ अल्लाह मुझे अकेला न छोड़ना, ऐ अल्लाह तू बेहतरीन वारिस है, ऐ अल्लाह तू बेहतरीन रहनुमाई करने वाला है। फ़स्तजबना लहू, अल्लाह ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ को भी सुना और फरमाया हमने उन्हें बेटा अता किया यहया, और हमने उनकी बीवी को सलाहियत दे दी है बच्चा जनने की। इन्नहुम कानू यसारिऊन, ये सब के सब नबियों के तज़किरे करके फरमाया ये सब के सब नेकियों में आगे बढ़ने वाले थे और खौफ अल्लाह का रखते थे और अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद भी रखते थे और इनके दिलों में खशियत भरी हुई थी। वल्लती अहसनत फरजहा। एक और किस्सा, ये तो सब आपने मर्दों के किस्से सुने हैं, एक औरत का किस्सा भी सुन लो। उसने अपने रब को, परवरदिगार को कैसे राज़ी किया और अपनी इज़्ज़त का कैसे उसने तहफ़्फ़ुज़ किया। हज़रत यहया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को अल्लाह तबारक व तआला ने उनका तज़किरा यहाँ पर फरमाया वल्लती अहसनत फ़रजहा फ़नफ़ख़ना फ़ीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नहा आयतल लिल आलमीन। फरमाया हमने उनको निशानी बनाया और उनके बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हमने लोगों के लिए निशानी बनाया, और ये सब के सब एक दीन पर चलने वाले थे और ये सब के सब अल्लाह की बंदगी करने वाले थे। और उसके बाद
فمن یعمل من الصالحات، یہ ضابطہ سمجھایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی بستی پر حجت تام ہونے سے پہلے عذاب نہیں لایا کرتا۔ اور پھر کچھ جنت اور جہنم کے احوال بیان فرمائے کہ جو اللہ کے برگزیدہ ہیں وہ جہنم کی گھبراہٹ سے دور ہوں گے، اور جو اللہ پاک کے برگزیدہ نہیں ہیں، جو نافرمانی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے جہنم کے فیصلے ہیں۔ اور پھر سوال آیا کہ اے نبی، یہ عذاب جب مانگتے ہیں آپ سے، آپ کہہ دیجئے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عذاب کا لانا میرے سپرد نہیں ہے، میرے ذمے نہیں ہے، میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا پروردگار ایک ہے، اور میں سب سے پہلے اس بات کو مانتا ہوں، تم بھی اس کو مان لو۔ اور اگر تم اعراض کرو گے تو پھر مجھے نہیں معلوم کہ وہ عذاب فوری آئے گا یا کب آئے گا، اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اے نبی آپ یوں دعا کیجئے، نبی علیہ السلام کی یہ دعا ہے، رب احکم بالحق، اے اللہ ہمارے اور ان کے درمیان میں فیصلہ فرمائیے، ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اور اللہ تبارک تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحج ہے۔ سورۃ الحج کے بھی دو حصے ہیں، پہلے حصے کے اندر دلائل قیامت ہیں، اور دوسرے حصے میں حج کے مناسک، اور پھر آخر میں جا کے دلائل ہی آ جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اس پروردگار کا خوف اختیار کرو، اس پروردگار کی نافرمانی سے بچو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ جھٹکا بہت بڑی چیز ہے۔ کیا اس میں دہشت کیا ہوگی؟ جس دن تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی، اور آپ دیکھیں گے عمومی طور پر کہ لوگ نشے کی سی حالت میں مدہوش ہوں گے، حالانکہ نشہ نہیں ہوگا، یہ اللہ کے عذاب کی وجہ سے، اور وہاں کی شدت اور ہولناکی اور گھبراہٹ کو دیکھ کر یہ کیفیت ہو جائے گی۔ اور اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے، من الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم، بغیر کسی دلیل کے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید میں جھگڑے کرتا ہے، بحث مباحثہ کرتا ہے، شیطان کی پوجا کرتا ہے، اس کے پیچھے شیطان لگا دیا جاتا ہے، اور شیطان اس کو گمراہی اور دوزخ کا راستہ دکھاتا ہے۔ پھر قیامت پر دو دلائل دیے کہ تمہیں عدم سے وجود میں اللہ پاک نے لایا ہے، تمہیں عدم سے وجود اللہ نے بخشا ہے، اور اسی طرح سے رحم مادر میں اللہ نے تمہاری پرورش کی ہے، اور جب دنیا میں تم آئے ہو بچپنا تھا، پھر تمہاری جوانی ہوئی، پھر تمہارا بڑھاپا ہوا، یہ سارے کے سارے تمہارے اوپر ادوار جو گزر رہے ہیں، کیا یہ تم خود ایسا ہو گئے ہو؟ کیا یہ تم خود اس طرح سے وجود میں آگے ہو؟ جو پروردگار ان ادوار سے گزار کر آپ کو جوانی بڑھاپے میں لا سکتا ہے، وہ مرنے کے بعد تمہیں اٹھانے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ نمبر دو، جس پروردگار نے زمین بنجر زمین سے سبزے اگائے ہیں، وہ پروردگار تمہیں ریزہ ریزہ اور ذرے ذرے ہو جانے کے بعد دوبارہ قیامت کے دن اٹھائے گا۔ پھر انسان کا مزاج ذکر کیا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی بندگی میں لگے رہتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، سارے اعمال کر رہا ہے، اور اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے رحمت بھی یہ ہے کہ اس کے سارے حالات بھی درست ہیں، صحت بھی ملی ہوئی ہے، مال کی فراوانی بھی ہے، کوئی دنیا میں پریشانی نہیں ہے، تو گویا کہ یہ اللہ کی عبادت اس بنیاد پر کر رہا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کر رہا ہوں، اس کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ مجھے دنیا میں مال و متاع بھی دے رہا ہے، مجھے صحت بھی بحال ہے، مجھے کوئی پریشانی بھی نہیں ہے۔ یہ نظریہ اور یہ سوچ اس کی غلط ہے۔ اچانک جب اس پر پریشانی آتی ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ سب کچھ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہ، مال ملتا رہے تو خوش رہتا ہے، اور اگر ذرا سی تکلیف آتی ہے تو پھر دین چھوڑ دیتا ہے، پھر اعمال چھوڑ دیتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا خسرت الدنیا والآخرہ، یہ تو دنیا اور آخرت کا نقصان کر بیٹھے۔ کیا اس کے سامنے مثالیں نہیں ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی فقر کی زندگی گزری، صحابہ کی زندگی فقر کی، تنگ دستی کی زندگی گزری، اور مصائب بھی آئے، بیماریاں بھی آئیں، پریشانیاں بھی آئی ہیں، لیکن انہوں نے تو اپنے پروردگار کی بندگی کو نہیں چھوڑا۔ ایسے حالات میں یدعو من دون اللہ، ایسوں کو پکارنا شروع کر دیتا ہے کہ جو اللہ کے سوا ہیں، اور یہ کھلی گمراہی ہے، اور ایسوں کو پکارتا ہے، ایسوں پر اعتماد رکھتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، کہ جن پر اعتماد رکھنا کوئی نفع نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے، اور یہ بہت دور کی گمراہی میں جا کے پڑا۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ
عداوت دین کا بیان ہے کہ کبھی کبھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی کی مدد کرتا ہے یا اپنے نبی کے چاہنے والوں کی مدد کرتا ہے، نبی پر ایمان لانے والے اہل اسلام کی مدد کرتا ہے۔ یہ انفرادی طور پر بھی ہو سکتا ہے، اجتماعی طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر دنیا میں اللہ پاک کسی انسان کی مدد کرے تو جس کو برا لگتا ہے فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، رسی لٹکائے اور آسمان پر چڑھے اور جائے اللہ کی مدد وہاں سے کاٹ کے آ جائے۔ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، رسی کاٹے اور اس کے بعد دیکھے جو اس کو غصہ ہے کہ فلاں کی مدد کیوں ہو رہی ہے، کیا اس کا غصہ اسے چھٹ جائے گا، اس کی اس تدبیر سے غصہ اس کا چھٹ جائے گا۔ تو یہ بیہودہ بات ہے۔ اللہ پاک کی تقسیم پر، اللہ کے فیصلے پر انسان کو راضی رہنا چاہیے۔ اگر اس دنیا میں اللہ نے کسی کو مال سے نوازا ہے، علم سے نوازا ہے، صلاحیت سے نوازا ہے، تو آدمی کو اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ صلاحیت اور علم کا مستحق تھا، اللہ پاک نے اس لیے اس کو عطا فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ آسمان و زمین اور جتنی بھی چیزیں ہیں، اور شمس اور قمر اور نجوم، ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور، سب کے سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، سب کے سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ پھر جنت اور جہنم کا تذکرہ کر کے دوسرا حصہ پھر حج کے مناسک، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیت اللہ کو تعمیر کرانے کا بیان اور ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے حج کا اعلان کرنے کا بیان ہے۔ اور پھر یہ سمجھایا، حج کے مناسک دیے، اور حج کے مناسک دینے کے بعد یہ فرمایا ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، اللہ پاک نے جن چیزوں کی حرمت بیان فرمائی ہے ان کی حرمت کی تعظیم کرنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اسی طرح سے چوپایوں کو صرف اللہ کے نام پر ذبح کیا کرو، غیروں کے نام پر نظر و نیاز نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر قربانی کا فلسفہ سمجھایا، اور وہ لوگ جو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں ان کی صفات بیان فرمائی۔ نمبر 1، جب اللہ پاک کا تذکرہ آتا ہے تو ڈر جاتے ہیں۔ نمبر 2، مصائب پر صبر کرنے والے ہیں۔ نمبر 3، نماز قائم کرنے والے ہیں۔ نمبر 4، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تواضع اور انکساری اختیار کرنے والے اور اللہ کے محبوب ہیں۔ ان کی قربانیاں اللہ کو پہنچتی ہیں۔ اور فرمایا یاد رکھنا تمہاری قربانیوں سے تمہارا گوشت اور تمہارے خون جانوروں کے اللہ تک نہیں پہنچتے، اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تم نے کس جذبے سے قربانی کی ہے۔ کیا وہ جذبہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ تھا حضرت اسماعیل کی ذبح کرتے وقت؟ وہ جو جذبہ تھا کہ اللہ کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنا اور اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز اپنے بیٹے کو قربان کر دینا، کیا آج یہ جذبہ ہے؟ یہ جذبہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانی نہیں دیکھتے ہو؟ بڑے بڑے جانور اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیے، اللہ نے تمہارے تابع کر دیے ہیں۔ اگر اللہ پاک نے ان کو تمہارے تابع کر دیا ہے تو تمہیں اللہ کا تابع بننا چاہیے، تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر یاد رکھو اس دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارا دفاع کیا ہوا ہے کافر اقوام سے، اور دیگر لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک نے تمہارا رعب ڈالا ہوا ہے، اور یہ اس وقت تک رہے گا جب تم اللہ کی بندگی کو اختیار کرو گے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ آیت پھر مدینہ میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، اور اس آیت میں جہاد کی اجازت دی گئی ہے کہ اب مکہ میں جنہوں نے ظلم اور زیادتیاں اور پریشانیاں سب برداشت کی ہیں، اب انہیں اجازت ہے کہ اب وہ ہاتھ میں تلوار لے کر ان لوگوں کے مقابلے میں نکلیں اور اللہ کے دین کو غالب کریں۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ کام ہے خلافت کا۔ فرمایا کہ اب اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، مدینہ میں ایک ریاست دی ہے، اب یہ نماز قائم کرائیں گے، زکوٰۃ ادا کرائیں گے، نیکیوں کا حکم کریں گے، گناہوں سے روکیں گے۔ یہ بنیادی ذمہ داریوں میں یہ بات شامل ہے۔ اور پھر فرمایا اے نبی اگر آپ کی یہ تکذیب کرتے ہیں تو غم کی بات نہیں، آپ سے پہلے نبیوں کو بھی لوگوں نے جھٹلایا ہے۔ اس تاریخ سے مقصد آپ علیہ السلام کو تسلی ہے۔ اور پھر وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتی، شیطان وساوس ڈالتا رہے گا، ایمان کے متعلق وسوسے ڈالے گا، رسالت کے متعلق وسوسے ڈالے گا، قرآن کے متعلق وسوسے ڈالے گا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی جس کے ساتھ مدد ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد جس پر ہوتی ہے، وہ شیطان کے مکر و فریب سے بچ سکتا ہے۔ اتنا اختیار یا اللہ تو نے کیوں دیا شیطان کو کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے؟ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ، یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے۔ ایک طرف نبی کا کلام، ایک طرف قرآن کا کلام، ایک طرف قرآن کی بات، ایک طرف نبی کی سیرت، اور دوسری طرف شیطان کے وسوسے۔ اب دیکھتے ہیں تمہارا ایمان کتنا ہے کہ تم نبی کی بات کو لیتے ہو، قرآن کی بات کو لیتے ہو، یا شیطان کے وسوسوں کے پیچھے چلتے ہو۔ جیسے کہ قرآن میں آتا ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء،
شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، شیطان تمہیں بخل کا حکم دیتا ہے، بخل کے وسوسے ڈالتا ہے کہ خرچ کرنے سے کیا ہو جاؤ گے، بخیل ہو جاؤ گے۔ اللہ کا یہ پیغام ہے کہ خرچ کرنے سے کیا ہے، مال بڑھتا ہے، اور شیطان تمہیں وسوسے ڈالتا ہے کہ مال گھٹتا ہے۔ تو اللہ کے پیغام کو مقدم رکھو، شیطان کے وسوسوں کے پیچھے مت چلو۔ اور پھر ہجرت کے فضائل کے جو اللہ کی رضا کے لیے ظاہر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر تم نے اپنا یہاں سے گھر چھوڑا، اپنا کاروبار چھوڑا تو بعد دوسرے علاقے میں جاؤ گے، وہاں کیا بنے گا، شیطان ایسے وسوسے ڈالے گا۔ لیکن جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور پھر دلائل قدرت کے، اللہ پاک وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، اور جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں ڈال دیتا ہے، مانا رات کو مختصر کر کے دن کو لمبا کرتا ہے، دن کو مختصر کر کے رات کو لمبا کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں سے پانی برساتا ہے اور بنجر زمین کو قابل کاشت بناتا ہے، اور آسمان و زمین کی ساری سلطنت اسی ہی کے لیے ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے سمندروں کو تمہارے تابع کیا، اور بڑے بڑے جہاز ان سمندروں کے اندر وہ سامان لے کے منتقل ہوتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اللہ نے آسمان کو روکا ہوا ہے کہ تمہارے اوپر گرنے سے، اس اللہ نے اس کو تھاما ہوا ہے۔ اور وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں بھی پیدا کیا، موت بھی دے گا، قیامت میں اٹھائے گا۔ یہ سب دلائل، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین کا علم سارا کا سارا کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ یہ سارے دلائل اللہ کی توحید اور وحدانیت پر دلائل ہیں۔ اس کے باوجود بھی وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، اتنی ساری باتیں سننے کے باوجود بھی کافروں کے سامنے جب توحید کی بات کی جاتی ہے تو ان کے چہروں پر اجنبیت آنا شروع ہو جاتی ہے، اور ان کے چہروں پر انقباض آنا شروع ہو جاتا ہے، اور توحید کے نام سے، اللہ کی وحدانیت سے ان کو چڑ ہونے لگتی ہے، نبی کی رسالت سے انہیں چڑ ہونے لگتی ہے۔ آج بھی اگر کوئی آدمی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کا پیغام سن کر، نبی کی سیرت سن کر اگر اس کے دل میں اس قسم کے وسوسے آنے لگ جائیں، اس کے چہرے میں انقباض آنے لگ جائے، تو یقیناً اس کا حشر ایسوں کے ساتھ ہی ہے۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ حملہ کر دیں آپ کے اوپر۔ قل افانبئکم بشر من ذالکم، ان کو توحید کا تذکرہ برا لگتا ہے، ان کو نبی کی سیرت بری لگتی ہے، کہو، آپ کہہ دیجئے کیا اس سے زیادہ خطرناک چیز آپ کو بتا دوں؟ النار، وہ دوزخ ہے۔ نبی کی مخالفت دوزخ، اور قرآن کی مخالفت دوزخ اور جہنم۔ وعدہ اللہ الذین کفروا، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ کافروں کو یہ پہنچے گی۔ وبئس المصیر، بڑا بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور آخر میں پھر ایک مثال دے کر سمجھایا کہ اللہ کے سوا تمہارا جس پر اعتماد ہے، مال پر، بتوں پر، دولت پر، اقتدار پر، جس پر تمہارا اعتماد، انہوں نے کیا کیا ہے دنیا میں؟ لن یخلقوا ذبابا، ایک مچھر، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، سب جمع ہو کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چرا کر لے جائے تو وہ واپس چھڑا نہیں سکتے۔ اتنے کمزور تو ہیں، جو وہ کمزور ہیں وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی عظمت نہ کی جیسا کہ عظمت کا حق تھا، اللہ کو ایسا نہ پہچانا جیسا کہ پہچاننے کا حق تھا، اللہ کی معرفت ایسے نہیں حاصل کی جیسا کہ معرفت کا حق تھا، اللہ کی تعظیم ایسے نہیں کی جیسا کہ تعظیم کا حق تھا۔ یہ تو دوسروں کی تعظیم کرنے لگ گئے۔ اللہ پاک کو ہر آن ہر گھڑی اپنا مشکل کشا، حاجت روا سمجھنا چاہیے تھا۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تبارک تعالیٰ غلبے والا ہے، طاقت والا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ماضی حال کے تمام علموں کو جانتا ہے، تمام باتوں سے آگاہ ہے۔ لہٰذا ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہوا، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اسی کی بندگی کرو، اور خیر اور نیک اعمال کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اس دین کے لیے مشقتیں اور محنتیں برداشت کرو، اور نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ کے ساتھ چمٹ کر رہو۔ وہ تمہارا سب سے بہترین مولا، سب سے بہترین کام بنانے والا، سب سے بہترین معین اور مددگار ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔